جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ کے صاحبزادے کی گود میں آپ کا سر تھا، تو آخری لمحات میں وہ اپنے صاحبزادے سے فرمانے لگے کہ میرا سر گود سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہوئے میں بحالت عجز پیش ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ بہت فراواں رکھتے تھے، اور آپ نے جو آخری کلام کیا جب آپ کے پاس ایک صاحب حال پوچھنے آئے اور ان کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، تو انہوں نے حال پوچھا اور آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑی، تو اس نے کہا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا حال تو ٹھیک ہے، تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اور کہا اس تہ بند کو اوپر کر لو، اس سے تمہارا لباس بھی گندا ہونے سے بچ جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی اور آتش دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ تو آخری لمحے تبلیغ کے فریضے کو سر انجام کرتے ہوئے اپنی جاں آفری کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انہیں حضور کی قربت کے اندر جگہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے تو دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا، اور جو بیرونی دروازہ تھا اس جانب چل رہے تھے، اور باہر سے کوئی اندر آیا تو آقا کریم نے اس کو دیکھ کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن یوں اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں۔ جب کوئی شخص ایمان لاتا تو کفار ٹوٹ پڑتے، اس پر مکے گھونسے اور ڈنڈے برسا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ایک ایک کے دروازے پہ خود جا کے دستک دی، کہا کہ جب کوئی اسلام لاتا ہے تمہیں اطلاع پہنچتی ہے اور تم ڈنڈے لے کے آ جاتے ہو، میں تمہیں خود بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ حضرت عمر اسلام لائے، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب ہوا، اسلام کے لیے وقار کی علامت بن گیا۔ تو حضرت عمر کا پاکیزہ وجود اسلام کے لیے خیر و برکت کا ضامن بنا۔ ایک مغربی مفکر نے کہا تھا اگر اس امت کو ایک عمر اور مل جاتا پوری روئے زمین پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تائید میں قرآن کی آیات اتاری، فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک ہے محدث جو حدیث روایت کرتا ہے، اور ایک محدث صاحب الہام کہہ لیجیے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی صاحب الہام ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کا صاحب الہام، میری امت کا محدث عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حق عمر کی زبان پہ اور دل پہ بولتا ہے۔ مخبر صادق نبی رحمت حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا۔ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا کر رکھی تھی، وہ شانیں نصیب کر رکھی تھی، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بھی جاری کیا ہے اور ان کے دل پر بھی جاری کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا صحاب پیغمبر میں، عشرہ مبشرہ میں ہے، مہاجرین میں ہے، اور خلفائے اربعہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا خلیفہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ 40ویں فرد تھے۔ ادھر امیر حمزہ ایمان لائے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ادھر جبریل وحی لے کے اترے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں محبوب یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب اسلام کی تقویت کے ساماں پیدا ہو گئے، بعد میں اللہ نے اسلام کو بہت فروغ عطا کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگ فوجوں کی شکل کے اندر اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ اللہ کے محبوب کی مراد ہے۔ اللہ کے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اگر کسی راستے سے شیطان آ رہا ہو اور ادھر سے آپ کا گزر ہو تو شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو بے بہا خدمات سر انجام دی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے ان کا جو جذبہ صادقہ تھا، پھر جس طرح سے خلافت کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ آئیں، تو وہ دور ہمایوں کس طرح سے آپ نے گزارا، یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اور دوسری جانب ان کے عجز و انکسار کے یہ پہلو بھی دیکھیے۔